السلام علیکم ناظرین کرام، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ایاز احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ آج سے چند دن قبل پاکستان کے چیف جسٹس جناب محترم قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ایک بڑی اہم بات کہی تھی۔ جب الیکشن ڈیٹ آئی تھی کہ 8 فروری کو الیکشن ہوں گے، یہ لوک ہو گیا تھا، انہوں نے کہا کہ میڈیا کے اوپر کوئی بھی بندہ آ کے الیکشن کے بارے میں کوئی نیگیٹو بات نہ کرے، اور اگر کسی نے کوئی بات کرنی ہے تو اپنے گھر میں اپنی اہلیہ یعنی کہ اپنی بیوی کے ساتھ بات کر سکتا ہے، میڈیا کے اوپر آ کے کوئی بندہ بات نہ کرے، کیونکہ الیکشن تو ہونے کے لیے جا رہے ہیں۔ اب ان سے لوگوں نے چند سوالات پوچھے ہیں، اور اس کے علاوہ حامد میر صاحب نے ایک بڑی اہم خبر دی ہے، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ لوگوں نے سوالات پوچھے ہیں، لوگوں نے کہا کہ جناب محترم آپ نے یہ تو بتا دیا کہ آپ نے بات کرنی ہے تو اپنی بیوی سے کرنی ہے، تو سب سے پہلے تو یہ بھی بتا دیں کہ اگر ایک شخص کی 2 بیویاں ہوں تو پھر وہ بات کس طریقے سے کرے، یعنی کہ کیا دونوں کو اکٹھا بٹا کے کرے یا علیحدہ علیحدہ کرے، کس طریقے سے کرے، اور پھر وہ لوگ جن کی ابھی شادی نہیں ہوئی وہ بات کس سے کریں، کیا ان کو میڈیا کے اوپر آ کر بات کرنے کی اجازت ہے یا نہیں ہے۔ اور حامد میر صاحب نے چیف جسٹس صاحب کو جواب دیا، انہوں نے کہا جی میڈیا کو دبانا آسان کام ہے، اب اگر الیکشن 90 دن میں نہیں ہو رہے تو یہ غیر آئینی ہے، کسی نے مجھ پر توہین عدالت لگانی ہے تو لگا دے۔ یہ حامد میر صاحب نے چیف جسٹس صاحب کو جو میڈیا کے حوالے سے وارننگ دی تھی اس پہ رد عمل دیا۔ اور ایک اور بڑی اہم بات چل رہی ہے سوشل میڈیا کے اوپر، لوگ کہہ رہے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب نے ایک تو چلو بڑا اچھا کیا جی، الیکشن کی ڈیٹ فائنل ہو گئی، لیکن یہ وہ ڈیٹ نہیں ہے جو 90 روز کے اندر اندر انتخابات کی ہونی چاہیے تھی، یہ تو وہ ڈیٹ ہے جو راجہ ریاض صاحب کو بھی پتا تھی۔ انہوں نے ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے یہ کہا تھا کہ جی جو الیکشن ہے وہ 15 فروری سے یا کچھ دن پہلے ہو جائیں گے یا کچھ دن بعد ہو جائیں گے، یہ راجہ ریاض صاحب نے میڈیا کے اوپر بیٹھ کر کہہ دیا تھا۔ تو لوگ کہہ رہے ہیں یہ تو وہ ڈیٹ ہے جو کہ راجہ ریاض صاحب نے بھی بتا دی تھی، تو چیف جسٹس صاحب نے اس کے اندر کیا کیا؟ بہرحال اب چیف جسٹس صاحب اس کے اوپر بہتر بات کر سکتے ہیں۔ ایک اور بڑا اہم سوال پوچھا ہے شہید ارشد شریف کی اہلیہ جویریہ صدیقی صاحبہ نے۔ انہوں نے کہا کہ جس بیوی کے شوہر کو شہید کر دیا گیا ہو، عدالتیں انصاف بھی نہ دے سکی ہوں، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ یعنی کہ یہ کہا گیا نا کہ میڈیا کے اوپر آپ نے الیکشن کے بارے میں اس طریقے سے بات نہیں کرنی، اگر بات آپ نے کرنی ہے تو وہ آپ نے اپنی بیوی سے کرنی ہے۔ تو اس شہید کی بیوہ یہ پوچھ رہی ہے کہ میرا شوہر تو شہید ہو چکا ہے، وہ ضرور بات کرتا ہے الیکشن کے اوپر، شاید مجھ سے آ کے کر لیتا، اب وہ تو شہید ہو گیا، تو آپ بتائیں کہ جو اس کی بیوہ ہے اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو میرا خیال ہے کہ چیف جسٹس جناب محترم عزت مآب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو اور کسی کے سوال کا جواب دینا ہے یا نہیں دینا، لیکن شہید کی بیوہ کو جواب ضرور دینا چاہیے کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ آگے آ جائیں جی، آئی پی پی استحکام پاکستان پارٹی کے اندر ایک ہلچل ہوئی ہے بڑی اہم۔ وہ ہلچل یہ ہوئی ہے کہ فواد چودھری صاحب کو گرفتار کر لیا گیا۔ وہ میں مقدمہ بھی آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں، جو مقدمہ ان کے اوپر بنا ہے وہ کون سا مقدمہ بنا ہے۔ بہرحال ان کے بارے میں فردوس عاشق اوان نے یہ کہا ہے کہ فواد چودھری ابھی تک کنفیوژن کا شکار ہے، وہ فرنٹ فٹ پر آ کر پارٹی کے ساتھ نہیں دے رہے، اور یہ ابہام دور ہونا ضروری ہے۔ اور اب یہ ڈیبیٹ چل رہی ہے سوشل میڈیا کے اوپر کہ فواد چودھری کو شاید اس وجہ سے گرفتار کیا گیا کہ جیلم کے اندر آئی پی پی کا جلسہ ہونا تھا، انہوں نے انکار کر دیا، شاید اس وجہ سے گرفتار کیا گیا کہ انہوں نے پارٹی کے اندر صحیح طریقے سے شمولیت نہیں کی، شاید اس وجہ سے گرفتار کیا گیا کہ وہ میڈیا کے اوپر آ کے آئی پی پی کو ریپریزنٹ نہیں کر رہے، بہت سی باتیں جو ہیں وہ چل رہی ہیں۔ لیکن جو ان کے اوپر مقدمہ ہوا وہ مقدمہ آپ دیکھ لیں، یہ آپ کے سامنے ایف آئی آر ہے جی، میں آپ کو بتا دیتا ہوں مقدمہ ہوا کہ ایک شخص ہے، اس نے یہ مقدمہ کیا ہے، اس نے کہا جناب محترم میں اسلام آباد کے اندر فواد چودھری صاحب کو ملا جس وقت یہ منسٹر تھے، اور میری ان کے ساتھ اچھی گپ شپ ہوئی، پھر دوبارہ میری ان کے ساتھ ملاقات ہوئی، تو میں نے 50 لاکھ روپیہ فواد چودھری صاحب کے حوالے کر دیا، اور میں نے ان کو کہا کہ میں نے بزنس میں دوبارہ انویسٹ کرنے جب مجھے چاہیے ہوں گے میں آپ سے لے لوں گا، تو فواد چودھری صاحب کو پیسے دے دیے۔ پھر جب انویسٹ کرنے تھے تو وہ پیسے میں لینا گیا، تو وہاں پر بات چیت ہوئی کہ جی چلو ہمارے کوئی بندے ہیں وہ نوکری شوکری میں لگوا دینا، تو فواد چودھری نے کہا ٹھیک ہے وہ بندے لگوا دوں گا، اور بعد میں ان کی حکومت چلی گئی، تو جس بندے نے یہ مقدمہ درج کرایا اس نے کہا جی میں پریشان ہو گیا، ان کی تو حکومت چلی گئی ہے، میرے تو پیسے ہیں اس کے پاس، یہ تو واپس نہیں کرے گا۔ وہ پیسے مانگنے گیا تو اس نے کہا جی اب تو نہیں ہے پیسے، اور اپنے 2 گارڈوں کے ساتھ مجھے کوئی ڈرایا دھمکایا بھی ہے، اور اگر وہ 2 گارڈ میرے سامنے آ جائیں تو میں ان کو پہچان بھی سکتا ہوں۔ یہ سارے کا سارا مقدمہ جو ہے وہ فواد چودھری کے اوپر لگایا گیا۔ بہرحال ان کو عدالت کے اندر پیش کیا گیا، عدالت کے اندر پیش کرنے کے بعد پولیس ان کو دوبارہ لے گئی ہے۔ ان کے بھائی جو ہیں فیصل حسین،
انہوں نے کہا کہ میرے بھائی فواد چودھری کو میرے اسلام آباد والے گھر سے ناشتہ کرتے ہوئے کچھ باوردی اہلکاروں نے سادہ کپڑوں میں ملبوس افراد کے ساتھ اغوا کیا ہے۔ میرے بار بار اصرار کرنے کے باوجود انہوں نے کوئی وارنٹ گرفتاری یا حکم نہیں دکھایا۔ مجھے ان کی سلامتی سے متعلق شدید خدشات ہیں۔ یہ انہوں نے بات کی ہے۔ ثنا بچا صاحبہ نے آج ایک بڑی اہم بات کی ہے۔ انہوں نے کہا جی جہانگیر ترین کے جہاز کے بغیر حکومت بنانا ناگزیر ہے۔ استحکام پارٹی جہاں جہاں سے اپنا امیدوار کھڑا کرے گی، نون لیگ وہاں سے کوئی امیدوار کھڑا نہیں کرے گی۔ یہ وہ کہہ رہی ہیں کہ اس طریقے سے سیٹلمنٹ ہوگی کہ جہاں پہ استحکام پاکستان پارٹی کا امیدوار کھڑا ہوگا وہاں پہ نون لیگ کا کوئی امیدوار جو ہے وہ کھڑا نہیں ہوگا۔ لیکن دوسری طرف آئی پی پی استحکام پاکستان پارٹی کے جو رہنما ہے ہاشم ڈوگر صاحب، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے نون لیگ کا ووٹ نہیں لینا، ہم نے ووٹ لینا پاکستان تحریک انصاف کا۔ حتیٰ کہ وہ یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ بیلٹ پیپر کے اوپر بلے کا نشان نہ ہونا یہ ہمیں سوٹ کرتا ہے۔ یہ بات انہوں نے کہی ہے کہ اگر بیلٹ پیپر کے اوپر بلے کا نشان نہ ہو تو یہ چیز ہمیں سوٹ کرتی ہے، کیونکہ ووٹ ہم نے پی ٹی آئی کا لینا ہے۔ لیکن یہاں پر ایک اور بات، اہم بات آپ کو بتاتا چلوں کہ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ صاحب بڑے واضح الفاظ کے اندر یہ بتا چکے ہیں کہ بیلٹ پیپر کے اوپر بلے کا نشان موجود ہوگا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ پاکستان کے بڑے سیاسی لیڈر ہیں، مشہور سیاسی لیڈر ہیں۔ انہوں نے یہاں تک بھی کہا کہ ماضی میں میں عمران خان کو آئیڈیلائز بھی کرتا رہا ہوں۔ بہرحال یہاں پہ سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پاکستان کا یہ الیکشن کمیشن تحریک انصاف کو لیول پلینگ فیلڈ دے گا یا نہیں دے گا؟ یعنی کہ جس طریقے سے بھی ورکر کنونشن ہوتے ہیں، پولیس آتی ہے، دفعہ 144 لگتی ہے، سب ملیا میٹ، سب کچھ مطلب ضبط کر لیا جاتا ہے، تو کیا آنے والے دنوں میں بھی ایسا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یہ کیا سین ہوگا؟ دعا کریں کہ الیکشن پاکستان میں پرامن اور زبردست ماحول کے اندر ہوں، جس میں ساری پارٹیز بھرپور حصہ لیں۔ ایک زبردست قسم کا ماحول ہوتا ہے الیکشن کمپین کا، ساری پارٹیز آتی ہیں، اپنا مینیفیسٹو عوام کے سامنے رکھتی ہیں، بتاتی ہیں کہ ہم ملک کو کس طریقے سے آگے لے کر جائیں گے، سب بتائیں، اور پھر عوام فیصلہ کریں کہ پاکستان کا اگلا وزیر اعظم کون ہوگا۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان کے عوام اور پاکستان کے ادارے پائندہ باد۔